عقیدہ نمبر 59 نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم ویدخلہم الجنۃ برحمتی ولا نأمن علیہم ولا نشہد لہم بالجنہ ونستغفر لمسیئہم ونخاف علیہم ولا نقنطہم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک مؤمنین کو معاف فرما دیں اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دیں۔ البتہ ان کے بارے میں ہم بے خوف بھی نہیں اور نہ ہی یہ بات کہتے ہیں کہ یقینی طور پر انہیں جنت میں داخل کریں گے، اور ہم گناہ گار مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، البتہ انہیں مغفرت سے نا امید نہیں کرتے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دیں گے، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہتے کہ ضرور جنت میں داخل کریں گے اور ہم بالکل بے خوف ہو جائیں، ایسا بھی نہیں۔ گناہ گار مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں، ان کو نا امید بھی نہیں کرتے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 60 والامن والیاس ینقلان ملت الاسلام وسبیل الحق بینہما لأہل القبلہ۔ عذاب سے بے خوف ہونا اور معافی سے نا امید ہونا آدمی کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اہل قبلہ کے لیے راہ حق اس امید و نا امیدی کے درمیان ہے۔ یعنی آدمی مایوس اور نا امید ہو جائے یہ بھی کفر ہے، اور آدمی بالکل بے خوف ہو جائے یہ بھی شریعت نہیں ہے۔ سلامتی کا راستہ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان ہے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ عقیدہ نمبر 61 ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فی۔ بندہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کر دے جن کے ماننے کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔ یعنی بندہ ایمانیات میں سے کسی ایک ایمانی کا عقیدہ کا انکار کرے تو ایمان سے نکلتا ہے، وگرنہ ایمان سے نہیں نکلتا۔ عقیدہ نمبر 62 والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں ایمان دراصل تصدیق قلبی کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کا رکن اصلی نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ تصدیق قلبی ایک باطنی امر ہے، پوشیدہ امر ہے، مخفی امر ہے، اس کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آدمی اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ اس لیے وہ شخص جو معذور نہ ہو یعنی گنگا نہ ہو، ایسے شخص کے لیے زندگی میں ایک بار زبان سے کلمہ اسلام پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 بوقت ضرورت کلمہ اسلام زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ کسی بندے پر الزام لگ جائے کہ مسلمان نہیں اور وہ کہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھو، کچھ میں نہیں پڑھتا، اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اب زبان سے کلمہ اسلام پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 اجرائے احکام کے لیے زبان سے کلمہ اسلام پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے کلمہ اسلام نہ پڑھے اس پر احکام اسلام کو جاری کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 فلما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیکھیں یہاں بھی ایمان کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106 وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے جان کا یا عضو کے ضائع ہونے کا خطیہ ہو، ہلاک ہونے کا ہو، اور زبان سے کلمہ کفر پڑھے لیکن دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو اس کو مومن سمجھا جائے گا۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ تعالیٰ نے کہ دلوں میں ایمان کو لکھا ہوا ہے۔ تو ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے، زبان سے اقرار کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ عقیدہ نمبر 63 وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع بَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں اور شریعت کی وہ تمام باتیں جن کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سب برحق ہیں۔ یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یہاں صاف ثابت ہو رہا ہے
کہ جس طرح قرآن کریم حجت ہے اسی طرح حدیث پاک بھی حجت ہے۔ قرآن کریم کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، حدیث پاک کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ نمبر 64 والایمان واحد واہل فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقیٰ ومخالفت الہویٰ وملازمت الاولیٰ۔ ایمان واحد ہے، ایمان بسیط ہے، یعنی ایمان کئی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اہل ایمان نفس ایمان میں برابر ہیں۔ ہاں اہل ایمان کی ایک دوسرے پر فضیلت تقوی، نفسانی خواہشات کی مخالفت اور افضل احکام پر پابندی کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے ایمان، اس میں تو سب برابر ہیں، سب برابر ہونے کا معنی کہ جس طرح ایک صحابی کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، تابعی کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، تبع تابعی کے لیے ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح آج کے فاسق اور فاجر کے لیے بھی تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ ہے معنی اس بات کا کہ نفس ایمان میں سب برابر ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کچھ چیزیں مانے، کوئی آدمی کچھ نہ مانے، تمام لوگوں نے تمام چیزوں کو ماننا ہے۔ نفس ایمان میں سب برابر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کوئی نیک اعمال کم کرتا ہے، کوئی نیک زیادہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو یہ برابری ایمان کے اندر ہے۔ ہاں اعمال کی کمی بیشی کے اندر پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 65 والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن واکرمہم عند اللہ اتقاہم واتبعہم للقرآن۔ سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ فرما بردار ہو اور قرآن کی زیادہ اتباع کرنے والا ہو۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ ہر ایمان والے کو حاصل ہے، یعنی عام دوستی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ ایک ہے ولایت خاصہ، خاص تعلق وہ ان کو ہے جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرے اور گناہوں سے بچے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 34 ان اولیاءہ الا المتقون۔ عقیدہ نمبر 66 والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی نازل کردہ کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو، اور اچھی اور بری، میٹھی اور کڑوی تقدیر کے من جانب اللہ تعالیٰ ہونے کو تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان۔ یعنی یہاں چند ایمانیات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو مانے، تمام نبیوں اور رسولوں کو مانے، قیامت کو دن کو مانے، اور تقدیر کو مانے۔ تقدیر خیر یا تقدیر شر، تقدیر میٹھی یا تقدیر کڑوی۔ اس شر اور خیر اور میٹھی اور کڑوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جو انسانی مزاج کو اچھے نہیں لگتے وہ کڑوے ہیں، جو مزاج کو اچھے لگتے ہیں میٹھے ہیں، سب اللہ کی جانب سے ماننا ہے اس کو۔ یہی معنی ہے تقدیر خیر اور تقدیر شر کا۔ اللہ کے وہ فیصلے جو انسانی طبیعت کے موافق نہیں وہ تقدیر شر ہیں، جو انسانی تقدیر کے موافق ہے وہ تقدیر خیر ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں کہ درست ہیں، اللہ کی جانب سے۔ ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، یہ تقدیر ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں تو طبیعت غمزدہ ہوتی ہے، تقدیر شر ہے، سب اللہ کی جانب سے۔ عقیدہ نمبر 67 وَنُحْنُ نُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے جو بھی خدا کی تعلیمات پیش کی ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمام پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم آدم سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تمام پر وحی کے آنے کے قائل ہیں اور امت کے مقتدیٰ ہیں۔ ان میں فرق نہیں کرتے، ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے۔ ہاں ان کے درمیان جو مقامات ہیں اللہ خود فرماتے ہیں تِلْکَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، وہ ہم مانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ عقیدہ نمبر 68، وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبین بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین وهم في مشیئته وحکمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال تعالی في کتابه العزیز ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شاء عذبهم في النار بخذله وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِهِ اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بی آمین۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جنہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو اور جہنم میں تو جائیں گے، لیکن توحید کے قائل ہونے اور ایمان پر موت آنے کی صورت میں وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یعنی اہل ایمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جہنم سے نکل جائیں گے اگرچہ وہ توبہ کے بغیر مرے ہوں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم کے تابع ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو بخش دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے جاتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قانون عدل کے ذریعے ان مرتکبین کبیرہ کو جہنم کا عذاب دے اور سزا دینے کے بعد اپنے رحم کرم سے یا نیکوکار لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور وہ اہل ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ایسا معاملہ نہیں کرے گا جیسا وہ اپنے منکرین کے ساتھ کرتا ہے جو اس کی ہدایت اور اس کی دوستی کو نہ پا سکے۔ اے اللہ، اے اسلام اور مسلمانوں کے ولی، ہمیں اسلام پر ثابت قدم فرما یہاں تک کہ ہم اسلام کی حالت میں تجھ سے ملاقات کریں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مرتکب کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کرنے والے حالت ایمان پر دنیا سے چلی جائیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے گناہ کی سزا کے لیے ان کو جہنم میں بھیجیں اور پھر جنت میں داخل فرمائیں، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتیں جو گزشتہ گزری ہیں ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید اتفاقی ہے، جو شخص بھی ایمان پر دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 69، وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ من اہل القبلہ وعلی من مات منہم، جو شخص اہل قبلہ میں سے ہو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو۔ اسی طرح اہل قبلہ میں سے کوئی نیک یا فاسق ہو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھے جانے کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے کس امام کے پیچھے نماز پڑھنی، دوسرا ہے کس شخص پر نماز جنازہ پڑھنی۔ ہر وہ شخص جو صحیح العقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ فاسق ہو خواہ وہ صالح ہو۔ صالح ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر صالح امام نہ ہو، گناہ کرنے والا ہو، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدہ فاسد ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بد عقیدہ شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، جو شخص دنیا سے چلا گیا اور حالت ایمان میں گیا ہے، ایسے شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ گناہ گار ہو۔ عقیدہ نمبر 70، وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَنَظَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو نہ جنتی قرار دیتے نہ جہنمی، ایسے کسی شخص کے بارے میں کفر یا شرک یا نفاق کی کوئی بات بھی نہیں کہتے، نہیں گواہی بھی نہیں دیتے جب تک کہ اسے اس قسم کی کوئی بات ظاہر نہ ہو
اور ان کے پوشیدہ احوال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی ہم کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہتے کہ یہ جنت میں جائے گا، نہ ہی یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جس کا حالت ایمان پہ خاتمہ ہوا وہ نیک ہے یا برا ہے، فیصلہ اللہ کریں گے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان جنت میں ضرور جائے گا، اور ہم کسی شخص کو کافر اور مشرک اور منافق نہیں کہہ سکتے جب تک اسے کفر اور شرک کی بات کھل کر سامنے نہ آئے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ تھے جو منافق ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ہوں گے جو منافق ہیں۔ منافق کا معنی دل میں کفر ہو، زبان سے ایمان کا اظہار کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی آتی اور پتہ چلتا کہ یہ شخص منافق ہے تو منافق کہہ دیا جاتا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہے، اس لیے ہم کسی شخص کو منافق نہیں کہہ سکتے عقیدے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ ہم اس کے ظاہر اور زبان کے پابند ہیں۔ جو زبان سے کلمہ اسلام کا اظہار کرے گا ہم مسلمان کہیں گے، کلمہ کفر کا اظہار کرے گا ہم اس کو کافر کہیں گے۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ جو احادیث میں منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ اس منافق کی ہیں جو اعتقادی نہیں عملی منافق ہے۔ عقیدہ درست ہے، اندر اس کے ایمان ہے، لیکن منافقین والے کام کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامات النفاق میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ بددیانتی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق اعتقادی نہیں، منافق عملی کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو احادیث میں علامات بیان کی گئی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص میں یہ بات دیکھے تو اس کو منافق کہہ دیں یا اس پر منافق کا فتویٰ لگا دیں۔ یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم اپنے اندر ٹٹولیں اور غور کریں، اگر ہمارے اندر ایسی چیز موجود ہے تو اس کو نکالیں اور ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ نمبر 71 ولا نرى السيف على احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السیف۔ ہم امت محمدیہ میں سے کسی مسلمان کو واجب القتل نہیں سمجھتے جب تک وہ واجب القتل قرار نہ دیا جائے۔ ان بے گناہ آدمی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو بغیر خون کے بدلے اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے قتل کرنا جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ جو زنا کرے، نمبر 2 ناحق کسی کو قتل کرنے والا قاتل، نمبر 3 مرتد۔ مسند ابی اعلیٰ موصلی حدیث نمبر 5199 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، ایسے شخص کو قتل کرنا حلال نہیں۔ ہاں، تین میں سے اگر کوئی ایک وجہ موجود ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 السیب الزانی، شادی شدہ بدکاری کرنے والا مرد یا عورت، والنفس بالنفس، اور جو بلا وجہ کسی کو قتل کرے اس قاتل کو، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور وہ شخص جو دین کو چھوڑتا ہے اور دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ اس کے قتل کے جائز ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہر بندہ قتل کرے، اس کا مطلب وہ قتل کریں جن کے دائرہ اختیار میں قتل ہے، مثلا قاضی ہے وہ فیصلہ کرے، حاکم وقت ہے اس بنیاد پر فیصلہ کرے، تو ہر شخص اٹھ کے قتل کرے گا تو اسے امت میں فساد کا بازار گرم ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 72 وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُمْ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَّا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ۔ ہم اپنے امام اور حکمران وقت کے خلاف بغاوت کو درست نہیں سمجھتے، چاہے وہ ظلم کریں
نہ ان کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت کو چھوڑتے ہیں جب تک وہ ہمیں کسی معصیت کا حکم نہ دیں۔ اس وقت تک ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے اصلاح اور معافی کی دعا کرتے ہیں۔ دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے حکمران کا فاسق ہونا اور ایک ہے حکمران فاسق کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر حکمران فاسق ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن فیصلہ شریعت کے مطابق کرتا ہے تو فاسق حکمران کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے شرعی امور اور ایک ہے انتظامی امور۔ ان شرعی امور میں اس فیصلے کو مانا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہے، وگرنہ نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیت الخالق۔ اور انتظامی امور میں بہرحال بات کو ماننا ضروری ہے، خواہ حاکم فاسق ہو یا حاکم صالح ہو، جیسے بھی ہو، انتظامی امور میں اس کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 73، وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ۔ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع کریں گے، جداگانہ رائے اختیار کرنے، اہل حق سے اختلاف کرنے اور تفرقہ بازی سے دور رہیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت میں نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، والجماعت میں نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور آج کے دور میں مبتدعین خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ جب والجماعت کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا، و جماعت کہیں گے تو مطلب کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، الف لام خاص ہے، اہل سنہ خاص شخص کی سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خاص آدمی کا طریقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، والجماع خاص جماعت یعنی جماعت صحابہ۔ اور جب و جماعت کہیں گے تو پھر خاص جماعت نہیں بلکہ عام جماعت کوئی بھی ہو، وہ بدعتی ہوں، وہ نیک ہوں، وہ برے ہوں، ان کی بات مانیں گے وہ جماعت ہو جائیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، ان کی بات مانتے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ یہاں تین لفظ ہیں، نمبر ایک شذوذ، نمبر ایک خلاف، نمبر دو فرقہ۔ ایک مسئلہ پر اہل حق کے 99 افراد متفق ہو اور اس کے مد مقابل ایک اہل حق کا فرد اس سے اختلاف کرے تو اس اختلاف کو شذوذ کہتے ہیں۔ یہاں اختلاف کی گنجائش تو ہوگی، لیکن ہم اتباع اہل حق 99 کی کریں گے جن کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری میں، علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کی اطاعت کرو۔ اور یہ جو ایک ہے یہ شاذ ہے، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ نمبر دو خلاف، ایک مسئلہ پر اہل حق کے 100 فرد متفق ہو جائیں اور کوئی شخص اس کے مقابلے میں نئی رائے پیش کرے تو اس کو خلاف کہیں گے، اس کو خلاف کہیں گے، اس کی اتباع کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو ہم گمراہی کہیں گے۔ یا پھر سمجھ لیں، یہاں خلاف کا معنی یہ ہے، اور بسا اوقات اختلاف صرف اختلاف کے معنی میں آتا ہے، وہاں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، وہاں اجتہادی اختلافات کو بسا اوقات خلاف کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں خلاف سے مراد وہ اختلاف اجتہادی نہیں بلکہ خلاف سے مراد اہل حق کے مقابلے میں کوئی نیا مسئلہ گھڑنا ہے۔ فرقہ، چند ایک مسائل کو لے کر اہل سنت کے مقابلے مستقل ایک گروہ بن جائے تو اس گروہ کو فرقہ کہتے ہیں، یعنی فرقہ باطلہ، فرقہ باطلہ۔ یہاں فرقہ سے مراد فرقہ باطلہ ہے، جیسے مماتی ہیں، ان نے کئی ایک مسائل اہل سنت جماعت سے الگ لیے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے قائل ہیں، آپ کی سماع صلاۃ والسلام کے قائل ہیں، آپ کی قبر کے پاس آپ سے سفارش کی درخواست کرنے استشفاء کے قائل ہیں، آپ کی ذات پر صلاۃ والسلام یعنی امت کے اعمال کے پیش ہونے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلہ کے قائل ہیں، مماتی نہیں مانتے۔ جو چند ایک مسائل لے کر الگ گروپ بنا لیا، یہ فرقہ باطلہ ہے۔ اور یہاں اہم بات سمجھیں، ویسے تو فرقہ کا معنی ایک گروہ ہے، اہل حق کا ہو یا اہل باطل کا ہو۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقتیں، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علی و صحابی، جو میری اور میرے صحابہ کی
طریقے کو لیں گے، میرے صحابہ کی سنت کو لیں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہاں دیکھو 100 کیا فرمایا 73 فرقے، جنت والے کو بھی فرقہ کا، جہنم والے کو فرقہ کا، تو لغت کے اعتبار سے تو ہر گروہ فرقہ ہے، یہاں فرقہ سے مراد فرقہ باطلہ ہے۔ عقیدہ نمبر 74 وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ہم عدل و امانت والوں کو پسند کرتے ہیں اور ظلم و خیانت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھو خیانت عام ہے، علمی خیانت ہو یا عملی خیانت، بلکہ علمی خیانت عملی خیانت سے بدتر ہے، اس لیے جو لوگ علمی خیانت کرتے ہیں اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعات کی ترغیب دیتے ہیں، ہم ان سے بری و ذمہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 75 وَنَقُولُ اللّٰهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ، جن چیزوں کا علم ہم پر مشتبہ ہے تو ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ محکمات جن کا معنی بالکل واضح ہو، متشابہات کے جن کا معنی واضح نہیں بلکہ ہم سے مخفی ہے۔ ہم متشابہات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ان میں تعویلات نہیں کرتے، ان میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی غلط تعویل کر کے امت کو گمراہ کرے تو اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ مزید اس کی تفصیلی بات عقیدہ توحید باری تعالیٰ میں موجود ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ اسی طرح فقہ الاکبر میں اس سبق کو پڑھ لیں گے اور وہاں دیکھ لیں، وہاں میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کر دی ہے۔ عقیدہ نمبر 76 وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، ہم سفر و حضر میں موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں اس کا بیان موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے مذہب اہل سنت والجماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو عجیب بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے ان تفضل الشیخین، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دوسروں صحابہ سے افضل سمجھو، وتحب الخطانین، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کرو، ونرى المسح علی الخفین، اور موضوع پر مسح کو جائز سمجھو۔ عقیدہ نمبر 77 والحج والجہاد فرضان ماضیان ما اولی الامر من المسلمین برہم وفاجرہم الی قیام الساعۃ لا یبطلہما شیء ولا ینقصہما، حج اور جہاد ایسے 2 فریضے ہیں جو مسلمانوں کے امیر کی زیر قیادت قیامت قائم ہونے تک جاری رہیں گے، چاہے امیر نیک ہو یا گناہ گار، کوئی چیز ان کو منسوخ نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، جہاد فی سبیل اللہ کا شرعی مفہوم قتال فی سبیل اللہ ہے۔ محض لغوی معنی کی وجہ سے ہر مشقت والے کام کو جہاد قرار دینا یہ شریعت میں تحریف ہے، شریعت میں تبدیلی ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ تحریفات سے بچیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی صرف اور صرف قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ صرف لغوی معنی کو لے کر کہ قرآن کریم نے کسی جگہ پہ دعوت کو جہاد کہا تو آپ کہتے ہیں وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ درست نہیں۔ اس طرح تو قرآن کریم نے دعوت الی الکفر کو بھی لغت کے اعتبار سے جہاد کہا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، اگر والدین تمہارے ساتھ جہاد کریں تو کیا دعوت الی الکفر بھی جہاد ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اب دیکھو کافر شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ جو ایمانیات میں سے کسی ایمانیات میں سے بعض کا یا چند کا یا ایمانیات کا منکر ہو، اور قرآن کریم لغت بے اعتبار سے کاشتکار کو بھی کفار کہتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تو کوئی شخص کہہ دے جی کسان بھی کافر ہے اور یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ قرآن نے کہا ہے۔ بھئی جس طرح کسان کو قرآن کریم لغت کے اعتبار سے کافر کہتا ہے وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے۔ اسی طرح جس دین کے کام میں مشقت ہو اس میں قرآن لفظ جہاد استعمال کر دے تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ایک بات، جہاد فی سبیل اللہ کا معنی صرف اور صرف قتال فی سبیل اللہ ہے۔
اچھا صرف قرآن کریم میں نہیں، محدثین نے جہاں پہ کتاب الجہاد قائم کیا تو وہی احادیث اور آیات لائے جو قتال فی سبیل اللہ کی۔ ایسا محدثین ہی نہیں، جہاں فقہا نے کتاب السیر کا عنوان قائم کیا تو وہاں وہی مسائل بیان کیے جن کا تعلق قتال کے ساتھ ہے۔ اچھا پھر صرف فقہ میں نہیں، نمبر 2 آپ عرف عام میں دیکھ لیں، عرف عام میں بھی عام محاورات میں مجاہدین انہوں کو کہتے ہیں جو قتال کرتے ہیں، اور جو قتال نہیں کرتا اس کو کوئی بھی مجاہد نہیں کہتا۔ کہیں کوئی دین کے کام کرنے والے آ جائیں، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا مجاہدین آئے، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ دین کے کام کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ جہاد کے لیے اتنے دن لکھوا لو، نہیں۔ عرف میں بھی اس کا معنی مجاہدین ہی ہوتا ہے، کس کا؟ قتال کرنے والوں کا۔ اچھا اسی طرح کوئی شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرے اور جہاد نہ کرے تو جہاد نہ کرنے کا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز، حج، روزہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا حج بھی قبول نہیں ہے۔ حج ایک نیک عمل ہے، باقی گناہ ہے، اس کو گناہ کا یعنی برے اعمال کا گناہ ملے گا۔ یہ بات سے نشین فرما لیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی قتال فی سبیل اللہ ہے، آیات قرآنیہ میں، احادیث نبویہ میں، کتب فقہ میں اور ہمارے عرف اور سوسائٹی میں۔ لہٰذا جو جہاد فی سبیل اللہ میں صدقات اور خرچ کرنے کے فضائل ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اور کسی شعبے پہ کرنے کے لیے آپ کو مجاز کی طرف جانا پڑے گا، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حج اور جہاد قیامت تک جاری رہیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوگا۔ حکم جہاد، حکم حج قیامت تک ہے، کبھی منسوخ نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت حج ہوتا رہے گا، ہر سال ہوتا رہے گا اور جہاد ہوتا رہے گا۔ ممکن ہے کوئی ایسا وقت آ جائے امت جہاد کو چھوڑ دے، خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے کہ لوگ حج نہ کریں، تو اس کا معنی عملی حج یا عملی جہاد نہیں، اس کا معنی حکم حج اور حکم جہاد ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حکم جہاد کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان لعین، اس نے دعوی نبوت اس وجہ سے کیا کہ میں جہاد کو ختم کر دوں، جس طرح اس کی نبوت جھوٹی ہے اسی طرح اس کا جہاد کو ختم کرنے کا دعویٰ بھی جھوٹ، کذب اور بطلان ہے۔ عقیدہ نمبر 78، وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ۔ ہم کرامن کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پر نگران مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے تم پر نگہبان فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 79، وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ۔ ہم ملک الموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جسے اہل جہان کی ارواح قبض کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ملک الموت عزرائیل نگران ہیں اور ان کے ماتحت کئی ملائکہ اور بھی ہیں جو لوگوں کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ عقیدہ نمبر 80، وبعذاب القبر لمن کان له اہل وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ علی ما جاءت بالاخبار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم قبر کے عذاب کو اس شخص کے لیے مانتے ہیں جو عذاب کا مستحق ہے، اور منکر اور نکیر کے ان سوالوں کو بھی مانتے ہیں جو مردوں سے قبر میں اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں کریں گے، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس سے فرشتہ 3 سوال کرتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔
جب وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، و دین الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے، اس کو قبر میں راحت ملتی ہے۔ جواب نہیں دے سکتا کافر، اس کو قبر میں عذاب ملتا ہے۔ تو ہم قبر میں راحت اور قبر میں عذاب دونوں کے قائل ہیں۔ اس پر قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور ہمارے اکابرین کے اقوال بھی ہیں۔ قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوط بات یعنی کلمہ ایمان کے ذریعے دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کتاب توبہ باب عرض مقعد المیت کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت قال نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت قبر کے ثواب و عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فیقال له من ربک، فرشتہ کہتا ہے من ربک، وہ کہتا ہے ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فذلک قولہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، یعنی یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں آخرت میں، اس سے مراد قبر کا سوال اور قبر کا جواب ہے۔ اسی طرح حدیث سنن نسائی کتاب الاستعاذہ باب الاستعاذۃ من فتنۃ الدنیا کے اندر موجود ہے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من خمس، 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، والبخل، بخل سے بچا، وسوء العمر، اور بری عمر سے بچا، اللہ اکبر، وفتنۃ الصدر، اور سینے کے فتنے سے بچا، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے بچا۔ سینے کا فتنہ یعنی حق روشن نہ ہو، حق سینے پر جاری نہ ہو، مجھے ایسے فتنے سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ عقیدہ نمبر 81، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کافر کی قبر ہے تو جہنم کا گڑھا ہے، مومن کی قبر ہے تو جنت کا باغ ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، وگرنہ انبیاء علیہ السلام وہ تو اپنی قبور مبارکہ میں جو دنیاوی جسات کے ساتھ بتعلق ارواح زندہ ہیں، قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آیات، احادیث اور اجماع امت اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حافظ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح الباری باب قول اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کے تحت فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِّنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظْرِ كَوْنُ الشُّهَدَاءِ أَحْيَاءٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ جب نقلی دلائل سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو عقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ شہداء کی حیات قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور انبیاء چونکہ شہداء سے افضل ہیں لہذا انبیاء تو یقیناً زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیات بھی ہیں، احادیث بھی بہت ہیں۔ حیات الانبیاء مستقل ہماری فائل موجود ہے، مستقل دلائل اس پر موجود ہے، آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں، میں یہاں تفصیل سے آپ کی خدمت میں دلائل نہیں دے رہا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تذکرۃ الخلیل میں ہے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شارح ابو داؤد، وفات 1340 ہجری، وہ فرماتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور ایسی آواز سے سلام کرنا بے ادبی اور آپ کی ایذا کا سبب ہے، لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری احادیث ہیں اس پر۔ مسند ابی یعلی موصلی حدیث نمبر 3425، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔
اسی طرح حدیث سنن ابی داؤد کتاب المناسک باب زیارت القبور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب بھی کوئی شخص اللہ اکبر مجھے اس پر سلام کہتا ہے، اللہ میری روح کو میری طرف متوجہ فرما دیتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ شعب الایمان للبیہقی باب فی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اجلالی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس آ کر صلوات پڑھے درود میں خود سنتا ہوں، اور دور سے پڑھے تو مجھ پر فلائکہ کے ذریعے مجھ پر درود اس کا پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح امت کا اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ علامہ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ وفات 902 ہجری القول البدیع میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ وَأَنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا، ہمارا ایمان ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قبر میں رزق دیا جاتا ہے، اور آپ کا جسد مبارک ایسے ہے کہ اس کو زمین نہیں کھاتی، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ شیخ محمد بن علان الصدیق الشافعی رحمہ اللہ وفات 1057 ہجری دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں والاجماع علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری علی الدوام، اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں دائمی طور پر زندہ ہیں۔ نمبر 3 علامہ داؤد بن سلیمان البغدادی رحمہ اللہ وفات 1299 ہجری المنحۃ الوہبیہ میں فرماتے ہیں والحاصل ان حیات الانبیاء علیہم السلام ثابتۃ بالاجماع، حاصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات اجماع سے ثابت ہے۔ نمبر 4 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1052 ہجری اشیعۃ اللمات میں فرماتے ہیں ببایت حیات انبیاء متفق علیہ است ہیچ کسرا درو خلاف نیست، حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، اور حال حق میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور یہ حیات جسمانی دنیاوی اور حقیقی ہے، نہ کہ محض حیات معنوی اور روحانی۔ نمبر 5 کتب الاکتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری فتاوی رشیدیہ فرماتے ہیں مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔ نمبر 6 حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری اشرف الجواب، بہرحال یہ بات بے اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ رہتے ہیں۔ نمبر 7 حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ وفات 1390 ہجری القول النقی فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عالم برزخ میں جملہ انبیاء علیہ السلام کی حیات حقیقیہ دنیاویہ بجسدہم الانصری کا مسئلہ اہل سنت والجماعت میں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ نمبر 8 مولانا محمد عزیز کاندھلوی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری سیرت المصطفیٰ جلد 3 صفحہ 249، تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نمبر 9 مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ وفات 1400 ہجری القول النقی فی حیات النبی، یہ امر بھی علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم اور مجمع علیہ ہے کہ بحالت موجود یعنی عالم برزخ میں آپ جسمانی حیات سے زندہ ہیں۔ نمبر 10 شہید اسلام مولانا محمد یوسف الدیانوی شہید رحمہ اللہ وفات 1413 ہجری، آپ کے مسائل ان کا حل جلد 1 صفحہ 261، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص سید الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر شریف میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔